نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صحیح مسلم کے حوالہ سے ہماری گفتگو جاری اور ساری تھی۔ امام مسلم رحمہ اللہ کا مختصر تعارف پیش کیا جا چکا ہے اور صحیح مسلم کا تعارف جاری ہے۔ ایک ویڈیو ہو چکی ہے، یہ صحیح مسلم کے تعارف میں دوسری ویڈیو ہے۔ صحیح مسلم کے حواشی اور شروحات تو بہت زیادہ ہیں، جن میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ حافظ ابو بکر یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ متوفی جو ہیں 600 ہجری کے اندر، جن کی 676 ہجری کے اندر جن کی وفات ہے، انہوں نے کتاب لکھی مسلم کی شرح پر، المنہاج فی شرح صحیح مسلم بن حجاج۔ اور اسی طرح شیخ شمس الدین محمد بن یوسف رحمہ اللہ نے بھی ایک مسلم کی شرح لکھی، مختصر شرح نووی۔ اسی طرح تیسری شرح سے مسلم کے نام سے ملا علی قاری رحمہ اللہ کی 4 جلدوں پر جو مشتمل ہے، اور ایک چوتھی شرح لکھی گئی ہے المعلم بفوائد کتاب مسلم، یہ ابو عبداللہ محمد بن علی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ 5ویں کتاب ہے اکمال المعلم فی شرح مسلم، یہ قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ اسی طرح شرح زوائد مسلم، یہ کتاب جو ہے لکھی گئی ہے۔ اور 7ویں نمبر پر جو ہے حاشیہ سے مسلم، اور 8ویں نمبر پر ایک کتاب ہے الدیباج علی سے مسلم کے اوپر لکھی گئی۔ 9ویں نمبر پر سراج الوہاج ہے نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ کی، اور 10ویں نمبر پر ہے فتح الملحم، یہ جو ہے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی ہے۔ 11ویں نمبر پر شرح سے مسلم ہے مولانا غلام رسول سعیدی، جو بریلوی مکتبہ فکر کے حوالہ سے ہیں۔ 7 جلدوں پر انہوں نے ایک مسلم کی شرح لکھی ہے۔ تو یہ چند ایک شروحات تھیں صحیح مسلم کی، اور اسی طرح الصحیح لمسلم کی چند ایک خصوصیات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ صحیح مسلم کی بہت سی ایسی خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے امام مسلم رحمہ اللہ سے درج کروائی ہیں صحیح مسلم کے اندر۔ ان خوبیوں میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مقدمہ صحیح مسلم کے اندر امام مسلم رحمہ اللہ نے بہت تفصیل کے ساتھ اس مقدمے کو آپ نے تحریر فرمایا، اور یہ سیاستہ میں تقریباً یہی صحیح مسلم ہی ہے جس کا مقدمہ امام مسلم نے لکھا ہے۔ سیاستہ کے اندر باقی کوئی ایسی کتاب نہیں جس کے اندر کسی بھی امام نے اپنی کتاب سے پہلے مقدمہ درج کیا ہو، یہ صرف اعزاز امام مسلم رحمہ اللہ کو حاصل ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے خطبہ ایسی اپنے مقدمے کے اندر بہت سی علمی، فنی اور اصولی چیزوں کو پر مشتمل یہ خطبہ تحریر فرمایا، مقدمہ تحریر فرمایا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے بلا تبویب تراجم، امام مسلم رحمہ اللہ نے احادیث کو ابواب کی ترتیب کے ساتھ ذکر کیا ہے، لیکن تراجم اور عنوان قائم نہیں کیے۔ تیسری چیز ضبط اور تفاوت لفظ، اگر کوئی حدیث متعدد شیوخ سے مختلف الفاظ سے مروی ہو تو امام صاحب رحمہ اللہ نے جس شیخ کے الفاظ لیتے ہیں اس کی تعیین بھی کر دیتے ہیں کہ میں نے یہ الفاظ کس استاد سے لیے ہیں۔ اور اس طرح چوتھی چیز ازالہ اور التباس، اس چیز کا مطلب یہ ہے کہ سند کے درمیان اگر کوئی مبہم اور مشتبہ شخص کوئی آ جائے تو امام صاحب لفظ کوئی مبہم چیز آ جائے یا کسی راوی کی کنیت کی یا کسی چیز کی وضاحت کرنی ہو تو لفظ ہوا یعنی وغیرہ کے ساتھ اس چیز کی وضاحت کرتے ہیں تاکہ شیخ کے الفاظ میں خلل واقع نہ ہو۔ جس طرح ہے ایک مثال، سلمان یعنی ابن حلال ان یحییٰ وہو ابن سعید، اس طرح اگر کوئی صفت کنیت یا نسبت بیان کرتے ہوئے بھی امام صاحب نے وضاحت کرنی ہو تو ہوا یا یعنی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ 5ویں چیز یہ ہے خصوصیات میں سے حدثنا اور اخبرنا میں فرق،
امام مسلم رحمہ اللہ حدثنا کا لفظ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب شیخ نے قرات کی ہو، شاگرد نے سماع کیا ہو، اور اخبرنا کا لفظ اس وقت استعمال کرتے ہیں جہاں شاگرد نے قرات کی ہو اور استاد شیخ نے سماع کیا ہو۔ اور اس طرح اس کے اندر جو ایک اور چیز ہے وہ ہے مخفی علت کی وضاحت۔ اگر سند میں کوئی مخفی علت ہو یا سند میں اتصال، ارسال یا متن میں کمی پیشی ہو تو امام مسلم رحمہ اللہ اس کو بھی بیان کر دیتے ہیں۔ اور 7ویں نمبر پر جمع اور طرق، امام مسلم رحمہ اللہ ایک متن کو ذکر کر کے اس کی اسناد و متن کے تمام اختلاف کو ایک جگہ پر جمع کر دیتے ہیں، تو اس میں اختصار نہیں کرتے، اس طرح سند اور متن کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ تو امام صاحب کی یہ خوبی ہے کہ وہ جتنا بھی اختلاف ہوتا ہے اس کو ایک جگہ پر جمع کر دیتے ہیں، ساری چیزیں بیان کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح 7ویں چیز یہ ہے کہ قلت آثار اور تعلیقات۔ امام مسلم رحمہ اللہ جو ہیں اپنی صحیح مسلم کے اندر صحیح اور مرفوع روایات کو درج کرنے پر اتفاق انہوں نے کیا ہے۔ آثار صحابہ تابعین کے یا اسی طرح کوئی تعلیقات یہ بہت قلیل مقدار میں آپ ذکر کرتے ہیں۔ حافظ ابن صلاح نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے چاند ایک معلق روایات بیان کی ہیں، جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الابواب میں بہت سے آثار اور تعلیقات انہوں نے ذکر کی ہیں۔ تو یہ چاند ایک جو ہے مسلم کی خصوصیات ہیں جو اختصار کے ساتھ بیان کر دی گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی اور ہمیں اللہ تعالی دین پڑھنے کی اسی طرح توفیق نصیب فرمائے، اور آئندہ انشاءاللہ ہم مسلم کے مقدمے کو شروع کریں گے کہ امام صاحب نے اپنے اس مقدمے کے اندر کیا بیان فرمایا ہے، اور یہ کتنی بہت سی فوائد اور علمی اور فنی چیزوں سے بھرپور اور مالا مال یہ مقدمہ ہے۔ تو ہم وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر شروع کریں گے۔ السلام